بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب بھی گناہ کرنے کا خیال دل میں آئے تو تین باتیں یاد رکھنا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت لازمی ہے۔ ایک مخلص عورت ہزار خوبصورت عورتوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کسی انجان شخص سے جس کو ہم جانتے بھی نہیں کیوں وہ آنکھ کو پیارا لگتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے روحیں بنائی، پھر انہوں نے روحوں کو اکٹھا کیا۔ وہاں جو روحیں قریب کھڑی تھیں، اس دنیا میں جب بھی وہ آمنے سامنے ہوتی ہیں تو ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایک زمانہ ایسا آئے گا ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا، جب ہر انسان دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا، جو اعتبار کرے گا۔ ناظرین، حکیم لقمان کی عورتوں کو 5 نصیحتیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نیک اولاد ہو تو ہمیشہ اپنے خاوند سے رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ اگر خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دینا۔ اگر تم چاہتی ہو خاوند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ ناظرین، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے۔ لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ صاف اور نرم روئی دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر مسل دو، آنکھوں کو آرام ملے گا۔ ناظرین، ایک ہفتہ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ غذا کو اچھے طریقے سے چبا کر نہ کھانا اور تیزی سے نگل جانا پیٹ پھولنے کا باعث بنتا ہے۔ نہار منہ روزانہ گلاب کی خوشبو سونگھنے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پی لیا کرو، آپ کا چہرہ جوان نظر آئے گا۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پی لو، گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ کھانے کے دوران زبان دانتوں تلے آ جائے تو میٹھی چیز کھانے سے فوری آرام مل جاتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ دہی کھایا کرو، خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہل قدمی کرنے سے قبل ایک پھل کھانے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ بوڑھی عورت کے ہاتھ سے سر پر مالش کرواؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ مولی کے پراٹھے کھانے سے ہاتھوں کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہلدی والے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، 1 کپ پانی کے ساتھ چھوٹی الائچی کھا لو، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ دودھ خراب ہونے سے بچانا ہے تو دودھ میں بیکنگ سوڈا پانی میں ملا کر چند قطرے ڈال دو، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر حاملہ عورت صبح کے وقت سبز گھاس کو دیکھے، اس کے بچے کی بینائی عقاب جیسی تیز ہوگی۔ آنکھوں کے نیچے درد رہنے لگے تو مولی کا چھلکا رگڑنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے سے قبل 1 سیب کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہاتے وقت پانی میں لیموں نچوڑ کر نہائیں، جسم سے بدبو نہیں آئے گی۔ ناظرین، چہرے پر کیل مہاسے نکل آئیں تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کرو۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہتر ہوتا ہے۔ سبز چائے میں لہسن ڈال کر پی جاؤ، بدن کے ہر حصے میں طاقت آ جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو
بے خوابی کی شکایت ہو تو سونے سے گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی سے غسل کرو، نہایت پرسکون نیند آئے گی۔ بال گرتے ہوں تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ بال دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کرتی ہے۔ چاول ہمیشہ کم کھاؤ، دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ ناظرین، نہار منہ انگور کھانے سے معدے کی سوزش بہتر ہوتی ہے اور حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ ناظرین، روزانہ تھوڑا تھوڑا کام کرنے سے بہتر نتیجہ نکلتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ محنت آپ کی کارکردگی نہیں بڑھاتی بلکہ آپ کو تھکا دیتی ہے، اس لیے خود کو بھی وقت دیا کریں۔ پاپ کارن کھانے سے انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین چیز ہے۔ زیادہ جمائیاں لینے سے آپ کے بدن میں کمزوری ہو جائے گی۔ ناظرین، صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور کھا لو، آپ کا معدہ ہمیشہ توانا رہے گا۔ سب سے بڑا منافق، بدبودار اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ ناظرین، کون کب کس کا اور کتنا اپنا ہے یہ صرف وقت بتاتا ہے۔ ناظرین، جس بیوی نے ایک دفعہ بھی مذاق میں اپنے شوہر کو کہہ دیا کہ جب سے میں تمہارے گھر میں آئی ہوں سکون نہیں ہے، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی 70 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہٰذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ ناظرین، جنت میں سب کچھ ہے لیکن موت نہیں، قرآن میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں، ناظرین، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر کی نماز مرتے وقت کام آئے گی، ظہر کی نماز قبر میں کام آئے گی، عصر کی نماز منکر نکیر کے سوالات کے وقت کام آئے گی، ناظرین، مغرب کی نماز حساب و کتاب کے وقت کام آئے گی، اور عشاء کی نماز پل صراط پہ کام آئے گی۔ ناظرین، ایک بزرگ نے کتے سے پوچھا کہ تو بہت وفادار ہے مگر تجھ میں 2 خامیاں ہیں، کہ تو دیوار پر پیشاب کرتا ہے اور دوسرا فقیر پر بھونکتا ہے۔ کتے نے جواب دیا، میں زمین پر پیشاب اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں کوئی خدا کا بندہ یہاں سجدہ نہ کر دے، اور فقیر پر اس لیے بھونکتا ہوں کہ وہ بندے سے مانگتا ہے، خدا سے نہیں۔ ناظرین، معدے کے امراض دور کرنے کے لیے گیس، قبض اور معدے کی گرمی ہو یا معدے کا کوئی بھی امراض ہو، اخروٹ کا مغز 3 سے 4 روز تک سرکے میں ڈبو کر رکھیں اور اسے پھر 5ویں دن نہار منہ کھائیں، تمام امراض دور ہو جائیں گے۔ بانجھ پن کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے بیر اور کلونجی ہم وزن دہی کے ہمراہ کھائیں، ماہواری ختم ہونے کے فوراً بعد شروع کر دیں۔ ناظرین، شوگر، کولیسٹرول
اور بلڈ پریشر کے لیے کریلے کو چھیلنے کے بعد خشک کریں اور پھر اسے بیج سمیت گرینڈ کر کے سفوف کی شکل میں محفوظ کر لیں، اور صبح و شام آدھی چمچ کھانے سے شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مرض میں بے حد مفید ہے۔ 6 قطرے کلونجی کے تیل کے رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے سانس کی نالی بلغم سے صاف ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر پیشاب بند ہو جائے، مکئی کے بال ابال کر چند قطرے روغن کلونجی ڈال کر استعمال کرنے سے پیشاب فوری طور پر جاری ہو جاتا ہے۔ دمہ اور کھانسی دور کرنے کے لیے لونگ اور گڑ کو پیس کر 1 چنے کے برابر پانی کے ساتھ کھائیں۔ اگر اندرونی چوٹ کا احساس ہو تو 1 پیالی دودھ اور آدھی چمچ ہلدی خوب گرم کر کے پی لیں، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ دل اور معدے کو درست کرنے کے لیے صبح نہار میں 2 جوئے لہسن کے کھاتے رہنے سے دل کا مرض نہیں ہوتا۔ جن کا ہاضمہ خراب ہو وہ لہسن کی چٹنی بنا کر کھائیں، معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ جتنا بھی ہو اللہ کے حکم سے کم ہو جاتا ہے۔ 7 اناب چینی یا مٹی کے برتن میں بھگو دیں، صبح نہار میں اس کا پانی پی لیں، 2 گھنٹے تک کوئی چیز نہ کھائیں۔ 7 دن متواتر استعمال کرنے سے انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ ٹانگوں، گھٹنوں، پنڈلیوں میں کہیں بھی درد ہو، 1 پیالی سرکہ اور 1 پیالی شہد میں لہسن کے 8 دانے چھیل کر ملائیں، انہیں گرینڈ کر کر ڈالیں، اچھی طرح حل کیجیے۔ 8 دن فریج کے نچلے خانے میں رکھیں، 9ویں دن صبح نہار میں 1 بڑا چمچ پی لیں، آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کر لیں۔ 15 دن بعد ہی مثبت اثرات ظاہر ہوں گے۔ یہ مکمل نسخہ ہے۔ سرکہ پھلوں کا خریدیے، سیب یا انگور کا ہو تو بہتر ہے، شہد خالص ہو ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، روزانہ غسل کرنے سے قبل پاؤں کے انگوٹھوں پر خالص سرسوں کا تیل ملنے سے بڑھاپے تک آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ کھیرا کھایا کرو، کبھی چھاتی کا کینسر نہیں ہوگا۔ ناظرین، ناخن کاٹ کر گھر میں پھینک دینے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے آپ کا معدہ کمزور ہو جائے گا۔ آلو بخارا کھانے سے خوبصورتی بڑھتی ہے۔ ناظرین، گرمیوں میں دوپہر کے وقت کچھ دیر سو لینے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو اس گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔